السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں پورے حج، اللہ کی ناراضگی سے بچ۔ کچھ لوگ گردن ٹیڑھی کر کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ہی ہدایت اور نہ روشن کتاب۔ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اگر فائدہ ہوا تو بندگی پر قائم رہتے ہیں، اور کوئی آزمائش آئی تو الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ تمہارے پاس علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور روشن کتاب بھی ہے۔ سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بلند مقصد اور اس کے شرک سے پاک تاریخ ہمیشہ سامنے رکھو۔ اللہ نے جن چیزوں کی حرمت سے آگاہ کر دیا ہے ان کی حرمتوں کا احترام کرو۔ بتوں کی گندگی سے دور رہو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرو۔ شرک سے اجتناب کرو، اللہ کے بتائے ہوئے عبادت کے طریقوں کا احترام کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اللہ نے جو چوپائے تمہیں بخشے ہیں انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تم اس کے فرما بردار بنو، اس کے حضور عاجزی سے رہو۔ کبھی تم سے نافرمانی ہو اور تمہیں اللہ کی یاد دلائی جائے تو تمہارے دل کانپ اٹھے۔ مصیبت آئے تو صبر کا پہاڑ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ قربانی کے اونٹوں کو اللہ نے اپنے شاعر میں قرار دیا ہے۔ ان اونٹوں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کرو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لہذا تقویٰ سے اپنی زندگی کو مزین کرو۔ اللہ نے یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس نے تم کو ہدایت کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ اس کی بڑائی بیان کرو، زندگی کو اچھے سے اچھے کاموں سے آراستہ کرو۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور انہیں ناحق گھروں سے نکال دیا گیا صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ان لوگوں پر سے اب جنگ نہ کرنے کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اب وہ ظالموں سے جنگ کر سکتے ہیں۔ وہ ظالموں سے جنگ کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ زمین میں اقتدار عطا کرے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ زمین میں چل پھر کر پچھلی قوموں کا انجام دیکھو، اس سے تمہارے دلوں کو روشنی ملے گی، تمہارے کانوں کو سماعت حاصل ہوگی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ آنکھیں تو دیکھتی ہوں اور دل نابینا ہوں۔ تم بے لاگ طریقے سے خبردار کرتے رہو۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے اور نیکی کے کام کریں گے ان کے لیے بہترین انجام ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کا نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ لوگ تم سے بحث کریں تو کہہ دو کہ حق بات سے انراف نہ کرو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس دن کے فیصلے سے ڈرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اچھائیوں کے خوگر بنو اور اللہ کے راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جس طرح اس کے راہ میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس نے تمہیں اس کار عظیم کے لیے چن لیا ہے۔ اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر رہو۔ انہوں نے تمہارا نام مسلم فرما بردار رکھا تھا، اور قرآن میں بھی تمہارا یہی نام رکھا گیا ہے۔ اس نام کا حق ادا کرو۔ رسول تم پر گواہ ہے، تم لوگوں پر حق کے گواہ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہی تمہارا سرپرست ہے۔ وہ کتنا اچھا سرپرست اور کتنا اچھا مددگار ہے۔